دوستو آج کی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کے انڈر ورلڈ کے مشہور کردار جنہیں کئی لوگ ڈون کے نام سے جانتے تھے، خواجہ طریف بٹ اور طیفی بٹ، وہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ پولیس ان کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہی تھی؟ کس مقدمے میں وہ نامزد تھے؟ اور انٹرپول کے ذریعے دبئی سے پاکستان تک ان کی واپسی آخر کیسے ممکن ہوئی؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اس وقت پاکستانیوں کے دماغ میں گھوم رہے ہیں۔ یہ سب ہم جانیں گے آج کے اس خصوصی ولاگ میں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ لاہور کے انڈر ورلڈ کے ایک پورے دور کے خاتمے کی ہے، ارلی 90s کی ہے، بلکہ پوری ایک صدی کی ہے جہاں صرف دور ہی گینگسٹر کا تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 19 فروری 2024 سے۔ لاہور کے ایک مصروف علاقے میں اچانک فائرنگ کی آواز گونجی، لوگ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ چند لمحوں کے اندر ہی ایک نوجوان زمین پر گرا ہوا تھا، خون میں لت پت، اور ارد گرد لوگ حیرت اور خوف میں مبتلا تھے، دیکھ رہے تھے کہ آخر کون یہ نوجوان ہے۔ جب پولیس پہنچی تو اس کی شناخت امیر بلاج کے نام سے ہوئی۔ وہ نوجوان تھا۔ ابتدائی رپورٹس میں کہا گیا کہ یہ کوئی عام جھگڑا یا ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے کچھ منظم نوعیت کے عناصر کار فرما تھے۔ پولیس نے فوراً جائے وقوع کو سیل کیا، شواہد اکٹھے کیے، گولیوں کے خول جمع کیے، عینی شاہدین سے بیانات لیے اور قریبی دکانوں اور گھروں سے سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کی تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر وہ کون لوگ تھے۔ وہ معلومات اکٹھا کرنا شروع کر دی پولیس نے۔ تفتیش کے آغاز میں کئی امکانات زیر غور آئے۔ کہیں یہ کسی ذاتی رنجش کا نتیجہ تو نہیں تھا؟ ایسے سوالات وہاں پر پیدا ہونے لگے اور کہا جانے لگا کہ کیا یہ کسی مالی تنازع کا تو معاملہ نہیں تھا؟ جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھی، پولیس کے ہاتھ کچھ ایسے شواہد لگے جنہوں نے پورے معاملے کی سمت ہی بدل دی۔ افسران کو جلد احساس ہوا کہ یہ محض کسی ایک شخص کا عمل نہیں بلکہ ایک منظم نیٹ ورک یا گینگ کی کارروائی معلوم ہوتی ہے۔ مقتول کے پرانے روابط، اس کے جاننے والوں کی فہرست اور موبائل ریکارڈز نے کچھ ایسے لوگوں کے نام ظاہر کیے جو لاہور کے معروف جرائم پیشہ نیٹ ورک سے وابستہ تھے۔ یہیں سے ایک نام بار بار سامنے آنے لگا، خواجہ طریف بٹ یعنی طیفی بٹ کے نام سے وہ جانا جاتا تھا، جسے شہر کے اندرونی حلقوں میں طیفی بٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تفتیشی رپورٹس اور میڈیا ذرائع کے مطابق طیفی بٹ پر پہلے ہی بہت سے مقدمات درج تھے، جن میں دھمکیاں دینا، قبضہ گروہوں کی سرپرستی اور مبینہ طور پر چند اہم شخصیات کے ساتھ روابط شامل تھے، جن کی وجہ سے پولیس کو اس کا نام ایک واضح اور کلیئر طور پر مل گیا۔ وہ ایک طویل عرصے سے پولیس کو مطلوب تھا، اور جب امیر بلاج قتل کیس میں اس کے نیٹ ورک کے تانے بانے سامنے آنے لگے تو پولیس نے اسے باضابطہ طور پر اس کیس میں متشبہ قرار دے دیا۔ لیکن اس وقت تک طیفی بٹ پاکستان میں موجود نہیں تھا، وہ یہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ اطلاعات کے مطابق وہ ملک سے باہر جا چکا تھا، اور اسی وجہ سے پولیس نے اسے اشتہاری مجرم قرار دے دیا۔ اس کے بعد اس کی بین الاقوامی سطح پر تلاش شروع ہوگی۔ اسی دوران تفتیش میں ایک اور کردار سامنے آیا اور اس نے سب کو چونکا دیا۔ ایک ایسا شخص جس کا نام احسن شاہ بتایا گیا۔ احسن شاہ کے بارے میں مقامی ذرائع اور اندرونی رپورٹس میں کہا گیا کہ وہ دراصل مخبر خاص کے طور پر کام کر رہا تھا۔ وہ گینگ کے اندرونی ڈھانچے، روابط اور ان کے مالی نیٹ ورک سے واقف تھا، یعنی وہ ایک ایسا راز تھا جس سے پوری گینگ کو پکڑا جا سکتا تھا۔ پولیس کو امید تھی کہ احسن شاہ کے ذریعے وہ اس پورے گروہ کا نقشہ سمجھ سکے گی، مگر یہ امید زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اچانک یہ خبر آئی کہ احسن شاہ ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ اس واقعے نے کیس کو ایک نیا رخ دے دیا۔ بعض حلقوں نے اس پر سوال اٹھایا کہ کیا واقعی یہ پولیس مقابلہ تھا یا احسن شاہ کو خاموش کروا دیا گیا ہے، یعنی احسن شاہ کو کہیں چھپا دیا گیا ہے؟ کیا کوئی ایسی بڑی سفارش تو نہیں آئی جس کی وجہ سے احسن شاہ منظرنامے سے غائب ہو گیا؟ کیونکہ احسن وہ شخص تھا جس کے پاس کئی اہم معلومات تھی، اور اس کی موت نے تفتیش کے کئی دروازے بند کر دیے۔ احسن شاہ کے مارے جانے کے بعد تفتیشی عمل جیسے رک سا گیا۔ پولیس کے پاس اب وہ براہ راست ثبوت نہیں رہے تھے جو بڑے نیٹ ورک تک پہنچنے میں مددگار ہوتے، مگر تفتیشی اداروں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے بین الاقوامی اداروں سے مدد مانگی کہ ہمیں مدد دی جائے تاکہ طیفی بٹ کا سراغ لگایا جا سکے۔ وہ ایک ایسا شخص جس نے ایک نوجوان کو مار ڈالا، اس کو مارنے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا،
تو اس کے لیے بین الاقوامی مدد مانگی گئی۔ کچھ ہی ماہ بعد اطلاع ملی کہ تیفی بٹ دبئی میں موجود ہے۔ اس خبر کے بعد پنجاب پولیس نے انٹرپول کے ذریعے کارروائی شروع کی۔ ایک خفیہ مگر طویل نگرانی کے بعد بالآخر 4 اکتوبر 2025 کو دبئی پولیس نے انٹرپول اور پاکستانی حکام کے تعاون سے خواجہ طریف بٹ یعنی تیفی بٹ کو گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاری پورے پاکستان کے میڈیا میں بڑی خبر بن گئی اور سوال اٹھنے لگے کہ تیفی بٹ اب کب مارا جائے گا۔ یہ سب کو معلوم تھا کہ وہ مارا جائے گا۔ ایک طویل عرصے سے مفرور رہنے والا شخص جو لاہور کے انڈر ورلڈ میں طاقت اور دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اب قانون کی گرفت میں آ چکا تھا۔ اس کے بعد شروع ہوا قانونی مرحلہ یعنی ایکسٹریڈیشن۔ یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں کسی ملک میں گرفتار ملزم کو دوسرے ملک کے حوالے کرنے کے لیے باقاعدہ عدالتی اور سفارتی کارروائیاں کی جاتی ہیں جو کہ لازمی ہوتی ہیں۔ پاکستانی حکام نے دبئی کو تمام شواہد فراہم کیے کہ یہ جی ہمارے پاس ثبوت ہیں، یہ ملزم ہے ہمارے ملک میں، بلکہ ملزم تو نہیں، ایک گینگسٹر ہے، ایک گینگ کو لیڈ کرنے والا شخص ہے۔ قانونی کاغذات پاکستان نے مکمل کیے اور انسانی حقوق کے پہلوؤں کا بھی اس پر جائزہ لیا گیا تاکہ اس عمل میں کوئی پیچیدگی نہ آئے۔ آخرکار 10 اکتوبر 2025 کو تیفی بٹ کو دبئی سے پاکستان منتقل کیا گیا۔ ان کو آنا پڑا یہاں پر۔ جب وہ کراچی کے قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچا تو پاکستانی پولیس نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ وہ پہلے ہی موجود تھے، اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں سے اس کی حوالگی CCD کو دے دی گئی تاکہ اسے لاہور منتقل کیا جا سکے اور وہاں تفتیشی عمل اپنا جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے۔ مگر کہانی کا سب سے اہم موڑ ابھی باقی تھا۔ 11 اکتوبر 2025 کی صبح جب CCD کی ٹیم تیفی بٹ کو لاہور لے کر جا رہی تھی تو راستے میں رحیم یار خان کے قریب صادق آباد کے علاقے سے گزرتے ہوئے اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ حملہ اچانک نہیں بلکہ مکمل منصوبہ بندی سے کیا گیا تھا۔ حملہ آوروں نے گاڑی کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور ان کا مقصد صاف تھا، تیفی بٹ کو چھڑانا۔ جوابی کارروائی میں CCD کی ٹیم نے بھی فائرنگ کی اور چند منٹوں کے اندر ہی پورا علاقہ گولیوں کی آواز سے گونجنے لگا۔ جب فائرنگ تھمی تو ایک شخص شدید زخمی حالت میں پایا گیا۔ وہ تھا طریف بٹ یعنی تیفی بٹ۔ پولیس کے مطابق تیفی بٹ کو فوری طور پر ہسپتال میں بھی منتقل کیا گیا، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا اور اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ پولیس نے باضابطہ طور پر یہ بیان دیا کہ تیفی بٹ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، لیکن عوامی سطح پر ایک نئی بحث نے یہاں پر جنم لیا۔ آخر کون تھے وہ لوگ؟ ایسے کون سے دوست تھے جس نے اپنے ہی دوست کو مار ڈالا؟ کیا یہ واقعی ایک پولیس مقابلہ تھا یا ایک منظم انکاؤنٹر جس کا مقصد کیس کا فوری خاتمہ تھا؟ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسے کیسز میں اکثر اصل کردار کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ بڑے نیٹ ورک تک پہنچنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ دوسری طرف پولیس کا موقف سخت اور واضح تھا۔ ان کے مطابق حملہ آوروں نے تیفی بٹ کو چھڑانے کی کوشش کی اور اسی فائرنگ میں وہ خود مارا گیا۔ تیفی بٹ کی موت کے بعد لاہور کے انڈر ورلڈ کی تاریخ جیسے ایک نئے باب میں داخل ہو گئی۔ پولیس نے اسے ایک بڑی کامیابی قرار دیا، جبکہ کئی حلقے اب بھی شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ امیر بلاج کے قتل کی حقیقت کیا تھی؟ احسن شاہ کے پاس کون سی معلومات تھیں جو کبھی منظر عام پر نہیں آ سکی؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا تیفی بٹ کی ہلاکت کے ساتھ ہی لاہور کے جرائم پیشہ نیٹ ورکس کا خاتمہ ہو گیا یا یہ صرف ایک چہرہ تھا جو بدل دیا گیا ہے؟ ناظرین کرام، یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا یہ واقعی انصاف کی فتح تھی یا ایک منظم کہانی کا اختتام۔ مگر اتنا طے ہے کہ اس واقعے نے ایک بار پھر یہ دکھا دیا ہے کہ لاہور کا انڈر ورلڈ، سیاست اور قانون تینوں کے درمیان کی لکیر اب بھی دھندلی ہے۔ میں ہوں تبسم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پارلیمنٹ۔ اگر آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور مزید ایسی گہرائی میں جاننے والی رپورٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔